هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 73 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 74۔ اب تک جو ہے وہ تقریباً ہم لوگ 11 قواعد الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم لوگ حل کر چکے ہیں، اور اس کے تحت جو قاعدہ نمبر 11 کے تحت جو مشق ہے اس کا بھی ہم لوگ آغاز کر چکے ہیں، اور اس میں ترکیب نمبر 1 اور ترکیب نمبر 2 اور ترکیب نمبر 3 یہ ہم لوگ کر چکے ہیں، اور آج کریں گے ہم لوگ ترکیب نمبر 4۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 4 میں کیا ہے۔ تو ترکیب نمبر 4 کے آغاز سے پہلے حسب عادت میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ قاعدہ جو ہے وہ ذہن میں تازہ کروا دیتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یاد تو ہو گیا ہوگا، لیکن یہ کہ ہر ویڈیو میں ہر کلپ میں آپ کو اس وجہ سے تازہ کروا دیتا ہوں تاکہ اور مزید جو ہے وہ آپ کا پکا اور مضبوط ہو جائے اور وہ ذہن سے نکلنے نہ پائے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ نحو اور مثلو، اس کی ترکیب کا طریقہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں نا۔ تو نحو اور مثلو آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر نظر آئیں تو آپ نے ان کو کیا بنانا ہے؟ آپ نے ان کو مضاف بنانا ہے، اور جو ان کے بعد ہوگا وہ بن جائے گا مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا خبر۔ لیکن خبر کس کی بنے گا؟ اس کے ماقبل مبتدائے محذوف یعنی حذف کیا گیا ہو جس مبتدا کو، اور نکالیں آپ تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مبتدائے محذوف۔ تو مبتدائے محذوف مثالہ کی آپ نے خبر بنانا ہے، اور پھر مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ یہ ہے قاعدہ، اور ہو ضمیر کا جو مرجع ہوگا وہ مفہوم ہوگا جس کی مثال پیش کی جا رہی ہوگی، کیونکہ یہ نحو اور مثلو یہ آتے ہی اسی لیے ہیں مثال پیش کرنے کے لیے نا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے جیسا کہ جس طرح ہے نا، فار ایگزامپل اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ترکیب نمبر 4 میں ہم کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں نحو اشتریت العبد بالفرسی کی ہم نے ترکیب کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس نحو کو ہم بنا دیں گے مضاف، بالکل قاعدے کے عین مطابق۔ دیکھیں قاعدے میں لکھا ہے نا کہ آپ نحو اور مثلو کہیں پر بھی آئے گا آپ نے اس کو مضاف بنانا ہے، ہم نے اس کو مضاف بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو اشتریتو ہے یہ اشتریتو فعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، مثبت معروف ہے، اور یہ صیغہ واحد متکلم ہے۔ تو ضمیر ہے، یہ تو ضمیر بتا رہی ہے کہ یہ صیغہ واحد متکلم ہے، اور اس میں یہی تو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ مرفوع اس وجہ سے کیونکہ فاعل بن رہی ہے، اور متصل اس وجہ سے کیونکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور بارز اس وجہ سے کیونکہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ فعل ماضی اور فعل مضارع میں دو طرح کی ضمیر ہوتی ہیں نا۔ ضمیر مرفوع متصل کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، بارز اور مستتر، کچھ چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بارز ہوتی ہیں، اور جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں مستتر۔ تو یہاں پہ یہ ضمیر نظر آ رہی ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر مرفوع متصل بارز، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی کیا بنے گی؟ یہی ضمیر جو ہے وہ اس کا بن جائے گی فاعل۔ تو اب آپ کو دو چیزیں مل گئیں، اشتریتو میں ہی فعل اور فاعل جو ہے وہ مل گیا۔ اس سے پہلے آپ نے اس کو بنایا تھا مضاف، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس مضاف کے لیے مضاف الیہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے باقاعدہ طور پہ پہلے اس کی ترکیب کرنی ہوگی۔ اچھا جناب، یہ جو العبد ہے، یہ العبد کیا ہے؟ یہ ہے مفعول، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا، مفعول بھی مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ترکیب اگر ہم لوگ کریں تو یہ با کیا؟ یہ با ہے حرف جر، ٹھیک ہے، حرف جار، یہ با حرف جار ہے، اور یہ جو الفرسی ہے نا، یہ الفرسی یہ ہو جائے گا اس کا مجرور، کیونکہ جار جس پر داخل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا مجرور، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جار مجرور مل گیا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا تو کچھ نہیں بنتے نا، بلکہ کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر بنتے ہیں، اور ان کا متعلق کبھی عبارت میں موجود ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اگر متعلق عبارت میں موجود ہوتا ہے تو ہم جار مجرور کو بنا دیتے ہیں ظرف لغو، اور اگر نہیں ہوتا نکالنا پڑتا ہے
تو پھر ہم لوگ بنا دیتے ہیں ظرف مستقر، کیونکہ یہاں پر اس کا متعلق بالفرضی کا جو متعلق ہے نا جار مجرور کا متعلق، یہ اشتریتو فعل بن سکتا ہے، تو لہذا فعل اس کا متعلق ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہے۔ اب اگر موجود ہے تو ہم کیا بنائیں گے، اس جار مجرور کو ہم بنا دیں گے، کیا بنا دیں گے، ظرف لغو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ فعل فاعل مفعول اور یہ ظرف لغو، یہ پورا کا پورا یہ کیا بنے گا، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اچھا پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے اور یہ پھر یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مرکب اضافی، یہ نحو مضاف اور اس کے بعد یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ بن جائے گا مرکب اضافی، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا خبر۔ کس کی خبر بنے گا، یہ بنے گا مبتدا محذوف۔ ویسے میں نے نکال کر رکھ دیا ہے یہاں پر، لیکن یہ کہ یہ چھپا ہوا ہی ہوگا تو آپ نے خود ہی نکالنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ یہ مبتدا محذوف مثالہ کی خبر بن رہا ہے، اور پھر یہ مثال مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو بہت آسان سی ترکیب ہے، ایک ہی ترکیب اگر آپ سمجھ جائیں تو باقی کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی نئی بات آ ہی جاتی ہے، اور بار بار کرنے سے جو ہے وہ مشق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے اس مشق کو کرتے ہیں، تو وہ پھر ایک قاعدہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ مشق بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو المختصر یہ ہے کہ اب حسب عادت میں آپ کو پوری کی پوری یہ زبانی جو ہے وہ میں آپ کو اس کی ترکیب جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نحو ہے یہ نحو مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور اشتریتو فعل، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، العبد مفعول، اور با حرف جر الفرسی مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بن گیا، اشتریتو فعل کا ظرف لغو، اور پھر اشتریتو فعل اپنے فاعل اور مفعول اور ظرف لغو، اشتریتو فعل اپنے فاعل مفعول اور ظرف لغو سے مل کر کیا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن گیا، یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس نحو کا مضاف الیہ، اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر بن گیا مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، اور مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری اس مشق نمبر 7 کی جو ترکیب نمبر 4 تھی وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔